بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو واقعے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیو بناتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام بنت عمران علیہ السلام۔ بی بی مریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو نبی وقت تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے ایک شخص جناب عمران تھے، جن کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے، سورہ آل عمران، یعنی عمران کی آل و اولاد۔ جناب عمران کی صاحبزادی کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم جناب عمران اور نانی محترمہ حنا بنت فاقود تھیں، جو ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ بی بی حنا کی بہن کے شوہر یعنی ان کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو نبی خدا تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی ولادت۔ قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں۔ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ ایک دن وہ گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ دیکھا سامنے درخت پر ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اسی وقت منت مان لی کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، لیکن جب لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی تو بی بی حنا کی خوشی کے ساتھ یہ فکر بھی ہوئی کہ میں اپنی منت کس طرح پوری کروں گی، کیونکہ بیت المقدس میں عورتوں کا داخلہ منع تھا، جبکہ منت تھی کہ بچہ بیت المقدس میں رہ کر عبادت کرتا اور بیت المقدس کی خدمت کرتا۔ بہرحال بی بی حنا نے اپنی پیاری سی بیٹی کا نام مریم رکھا اور کہا، اے پروردگار، میں اسے بی بی مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بی بی حنا کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوئی۔ حضرت حجرہ بی بی مریم علیہ السلام۔ جب بی بی مریم علیہ السلام 8 سال کی ہوئیں تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو خدام مسجد کے حوالے کیا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جہاں بی بی مریم علیہ السلام کے رہنے اور عبادت کرنے کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں آپ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ حجرہ آپ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت۔ اب جبکہ بی بی مریم علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہونے کو تھیں، ان کی کفالت کا مسئلہ درپیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے والدہ کے جناب عمران آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے اور جناب عمران قوم کے سردار بھی تھے۔ دوسری طرف عبادت گاہ کے کاہن اور تمام معززین دل میں بی بی مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخلے کے مخالف تھے، لیکن خاموش تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام سردار کی بیٹی تھیں۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے نبی تھے۔ سب کو آپ علیہ السلام کا عبادت گاہ میں داخلے سے منع کرنے کی جرأت نہ تھی، لہٰذا سب نے کوشش کی
کہ وہ آپ علیہ السلام کے سرپرست بن جائیں تاکہ موقع دیکھ کر آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے سے گریز نہ کیا جائے، لیکن ان سب کے مکروہ عزائم کا حضرت زکریا علیہ السلام کو اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مریم کا سرپرست ہوں۔ آخرکار یہ فیصلہ قرآن دازی کے ذریعے کرنا طے پایا۔ قرآن دازی بذریعہ قلم رکھی گئی۔ عبادت گاہ سے قریب ایک چشمہ تھا جہاں ایک جگہ پتھروں کی رکاوٹ سے ایک حوض سا بنا ہوا تھا۔ چشمہ کا پانی اس حوض تالاب میں آتا پھر آگے بہتا۔ تمام خدام نے اپنے قلم پانی سے اس بھرے حوض میں ڈالے اور یہ طے پایا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ سب سے آخر میں حوض سے باہر جائے گا وہ سرپرست بنے گا۔ لہٰذا قرآن دازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا اور ان کا قلم باقی تمام قلموں کے بعد پانی کے بہاؤ کے ساتھ حوض سے باہر آیا۔ سب نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا اور اس بار طے ہوا کہ جس کا قلم سب سے پہلے بہتا ہوا حوض سے باہر آیا وہ کفیل ہوگا۔ لہٰذا اس بار پھر قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور سب سے پہلا ان کا قلم پانی سے بہتا ہوا باہر آیا۔ منافقین نے پھر فیصلہ تسلیم نہ کیا اور تیسری بار فیصلہ کیا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹے رخ پر بہنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بی بی مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن دازی سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا، کیونکہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور خالو باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن دازی 3 بار ہوئی اور تینوں بار قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبریں ہیں جن کو ہم بذریعہ وحی تمہیں بتاتے ہیں، حالانکہ تم ان کے پاس وہاں موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کا کفیل کون ہوا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران۔ پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اسے بی بی مریم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے اپنی طرف قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت۔ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، بی بی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کو سچ جانا اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے پسند کیا اور سارے جہانوں کی عورتوں پر تجھے برگزیدہ کیا۔ سورہ آل عمران۔ بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے لیے جو حجرہ تیار کیا اس میں بی بی مریم عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ یہ حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں رہتا تھا۔ یہاں اللہ پاک بی بی مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھانے کو دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس یہ کھانا دیکھتے تو کہتے اور بہت تعجب ہوتا۔ انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھا، جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانا رکھا ہوا پاتے، کہا، اے مریم، یہ کھانا کہاں سے تیرے پاس آتا ہے؟ بولی، یہ اللہ پاک کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ واقعے کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔